تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے جو آداب بیان ہوئے اس کا تعلق مردوں سے تھا. عورتوں کے لیے، خواتین کے لیے آداب کا لحاظ رکھا جاتا ہے، اور امام طبرانی کی معجم کبیر میں یہ حدیث مبارک موجود ہے. اسی طرح مصنف عبد الرزاق میں یہ حدیث موجود ہے. صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا وہ تھا تابعین کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے 3 زمانے خیر قرون ہیں، قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ. یہ بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں اور تابعی ہیں، اور اپنے دور میں مکہ مکرمہ میں انہی سے لوگ فتویٰ پوچھا کرتے تھے. تابعی امام عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ. یہ باتیں اس لیے عرض کی جا رہی ہیں کہ عورتوں کی نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مردوں سے الگ اور مختلف ہیں، تاکہ ستر اور آداب کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے. عورتیں جب تکبیر تحریمہ کہیں گی تو مردوں کی طرح ہاتھوں کو کانوں تک بلند نہیں کریں گی، بلکہ اپنے سینے تک اپنے ہاتھوں کو بلند کریں گی، اور چادر یا دوپٹے سے ہاتھوں کو باہر نہیں نکالیں گی. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معجم کبیر میں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل بن حجر اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا. اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ سینے کے برابر تک اٹھائے گی. سیدنا جابر مشہور صحابی ہیں، سیدنا جابر مشہور صحابی ہیں. یہ فرماتے ہیں زجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تصل المرأة برأسها شیئا. مصنف عبد الرزاق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع کیا کہ عورت اپنا ہاتھ سر کے قریب تک لے جائے، یعنی کانوں سے بلندی تک نہ لے کے جائے. یہ عطا بن رباح فرماتے ہیں عورت نماز میں اپنے ہاتھوں کو کیسے بلند کرے گی؟ جب یہ پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا حذو ثدییہا، اپنے سینے کے برابر. ان للمرأة ہیئۃ لیست للرجل. عورت کی نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے جو مردوں سے مختلف ہے. اگرچہ بعض لوگ متفق علیہ حدیث پر عمل کرتے ہیں جس میں یہ ارشاد مبارک ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن فقہا نے جو احادیث ہم نے بیان کی ہیں یہ اور کچھ اور احادیث صحیحہ بھی موجود ہیں جن کی روشنی میں یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہے. ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہی احناف نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ عورتیں مردوں سے کچھ مختلف طریقے سے نماز پڑھیں گی. جو لوگ عمومی احادیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور وہ خواتین مردوں کی طرح نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پڑھتی رہیں، لیکن ہم ان احادیث کو واضح کر رہے ہیں جو احادیث صحیح ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین سے ثابت ہیں، اس لیے ان کو بیان کیا گیا ہے تاکہ
یہ چیز بھی سامنے آ جائے، اور خواتین کا نماز پڑھنا زیادہ آداب کے ساتھ اور زیادہ حیا اور زیادہ ستر کا لحاظ رکھتے ہوئے نمازیں پڑھی جائیں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صلاتنا وصیامنا وقیامنا وجمیع عباداتنا یا رب العالمین، آمین آمین آمین۔